ایک بات یہ بھی آپ سمجھ لے، قربانی کے متعلق جو جانور انسان خریدتا ہے تو دیکھتا ہے یہ عیبدار نہیں ہونا چاہیے، اس کی آنکھ ٹھیک ہو، کان ٹھیک ہو، پاؤں ٹھیک ٹھاک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے اندر کوئی عیب ہو تو قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اب کتنا جو ہے حصہ کٹا ہوا کیا تفصیلات کے ساتھ ہے، جس کو پیش آئے وہ بعد میں پوچھ لے، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ عیبدار جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ ہر آدمی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اگر اگر جانور ہو تو قربانی نہیں، لیکن اگر انسان عیبدار ہو تو اس کی قربانی کیسے ہو جائے گی؟ انسان عیبدار کیسے؟ ایک انسان کا پیسہ حرام کا ہے، وہ قربانی میں شریک ہوتا ہے یا قربانی کرتا ہے۔ جانور تو عیبدار نہیں ہونا چاہیے، تو تمہارا بھی مال تو پاک صاف ہونا چاہیے۔ ایک انسان شریک ہوتا ہے اور وہ رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، انٹرسٹ جو پیسہ آتا ہے اس کو کھاتا ہے، اور وہ شریک ہو رہا ہے، جانور کے حصہ دار بن رہا ہے، تو جانور تو عیبدار نہیں ہے لیکن تم تو عیبدار ہو گئے ہو۔ اس لیے جہاں ہم یہ خیال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے پورے سال کسی انسان کو بکرا بنایا، آج وہ بکرے کی قربانی کر رہا ہے، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ جس نے دوسرے کے حقوق کو پورے سال ادا نہیں کیا، پریشان کیا، ضائع کیا، آج وہ بھی قربانی کے صف میں کھڑے ہیں۔ اس بات کو تو بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اگر جانور لنگڑا ہے تو قربانی کے جگہ پر نہیں پہنچ پا رہا، اس کی قربانی نہیں ہے، اور تو نے انسان کے حقوق کو کھا کھا کر کے لنگڑے ہو گئے ہو، تو تمہاری قربانی کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ مال بالکل جو پاک نہیں ہے، ساتوں حصے دار کا قربانی برباد اور ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کی وجہ سے پورے شریک کا قربانی برباد ہوتی ہے۔ اس لیے خالصتاً لوجہ اللہ تعالی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ریاکاری نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، محض اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ جب انسان اس مقصد سے قربانی کرے گا، تب جو قربانی کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا، ورنہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ پھر آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ قل ان صلاتي ونسكي، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا اوڑھنا بچھونا، میری ساری چیزیں رب العالمین، رب آپ کے لیے ہے۔ جب ہماری ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو پھر خالصتاً بالکل صاف ستھرا ہو کر کے انسانوں کو قربانی کرنا چاہیے اور قربانی میں شریک ہونا چاہیے۔ ایک بات اور بھی سمجھ لے، وہ انسان کہ جس کے پاس حلال پیسہ نہیں ہے، حلال ہونا چاہیے، کمائی حلال کی ہونی چاہیے، لیکن بالفرض نہیں ہے، وہ بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بھی حل بتا دیتا ہوں۔ وہ کسی سے قرضہ لے کر کے وہ قربانی کر سکتے ہیں، شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ تو کوشش یہ ہو کہ یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ چل رہا ہے، پورا مہینہ نہیں بلکہ یہ 10 دن یہ عبادت میں گزارنی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنی ہے، نافرمانی نہیں کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، معصیت کے کاموں سے دور رہنا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جس پر قربانی فرض یا واجب نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کو بھی قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی فرض ہے تو کرنا ہی ہے، لیکن جس پر قربانی نہیں ہے اور اس کے پاس مال و دولت ہے، کر سکتے ہیں تو اسے بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے تو ہم نہ کریں۔ سال میں ایک مرتبہ قربانی آتی ہے تو انسان کو، ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے گزشتہ، لیکن آج وہ موجود نہیں ہے۔ نہیں معلوم کہ ہم میں سے آئندہ جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ آپ رہیں گے ہی، تو پھر سال میں ایک مرتبہ بہترین عبادت جو ہے آتی ہے قربانی، تو اسے ضرور بھی ضرور کرنا چاہیے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہر آدمی بڑھ چڑھ کر کے قربانی کرے۔ گھر کے اندر 7 آدمی، ساتوں کے ساتوں صاحب نصاب ہے، ایک آدمی کرتا ہے،
किसी घर में दो आदमी है, दोनों साहिब निसाब है, लेकिन एक आदमी करता है, बाप कर दिया, बेटा बोलता है कि मेरे तरफ से भी हो गया। ऐसा नहीं है। नमाज जिस तरीके से सब पर फर्ज है, अगर आपके पास सब के ऊपर साहिब निसाब इतना पैसा है तो आप सब पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आपको इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।